آپ کے بھی سارے عمل برباد کر کے رکھ دیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ زمر ہے اور اس کی یہ آیت نمبر 65 ہے، جا کے خود پڑھ لیجئے گا۔ یعنی اگر نبی اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، بلکہ پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے بھی عمل محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات ہے تو میرے عزیز پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اگر ہم نے کہیں شرک کر لیا، اگر ہمارے عمل میں کہیں شرک پیدا ہو گیا تو پھر ہماری کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ جو عمل ہم نے کیے ہوں گے ان اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے برباد کر دیتا ہے، ان تمام اعمال کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، وہ جتنے مرضی حج کرے، جتنے مرضی عمرے کرے، جتنے مرضی صدقات خیرات دے، جتنا مرضی وہ روزے رکھے، جتنا مرضی وہ بھلائی کے کام کرے، جتنا مرضی وہ انسانیت کی خدمت والے کام کرے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے تو رب کائنات ایسے لوگوں کے اعمال کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت سے یہ دلیل آپ کے سامنے رکھ دی، اور پھر یہ بات قرآن حکیم کی ایک اور سورۃ النساء اور سورہ نساء میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جائیں سورہ نساء بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ سورہ نساء کی ایک جگہ، سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک آیت نمبر 48 ہے اور دوسرا آیت نمبر 116 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اپنے اعمال کو ہمیشہ دیکھتے رہیں، کہیں ہمارے عمل کے اندر شرک نہ آ جائے، کہیں ہم اپنے اعمال کے اندر شرک نہ کر بیٹھیں۔ اگر ایسا کام ہم سے ہو گیا تو بھائیو ہماری کوئی عبادت بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ قرآن حکیم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بار بار اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہی دعوت دے رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگوں کو یہ پیغام بار بار دیا جا رہا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جان لو اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، جان لو اللہ کے سوا کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، جان لو اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، اور کوئی تمہارا داتا اور کوئی تمہارا گنج بخش کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف اس ایک اللہ کو مانو کہ وہی تمہارا داتا، وہی تمہارا گنج بخش، وہی تمہارا قریب نواز، وہی تمہارا مشکل کشا، وہی تمہارا حاجت روا، وہی تمہیں اولاد دینے والا، وہی تمہارے رزق میں کشادگی کرنے والا، وہی تمہارے رزق میں تنگی کرنے والا، وہی تمہیں خوشیاں دینے والا، وہی تمہارے غم دور کرنے والا، وہی تمہاری بیماریوں میں شفا دینے والا، وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سارے اختیارات صرف اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ توحید کا پیغام ہے، اس پر ایمان رکھنا، اس کے مطابق یقین ہونا اور اسی کے مطابق عمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، اگر ہمارے عقیدے میں کہیں یہ خرابی آ گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی کسی کو یہ کہہ دے نہیں فلاں بھی مشکلیں دور کرتا ہے، فلاں بھی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، فلاں بھی ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں بھی ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی ہمارا رزق ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی ہمارے دنیا کے معاملات ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز، یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی سوچ ہے،
یہ ایسی فکر ہے جو شرک کہلاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی سوچ فکر عمل میں یہ بات آ گئی، اس بندے نے اپنے سارے عمل برباد کر دیے۔ اس لیے ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اپنے عقیدے کو دیکھیں، اپنے عقیدے کو پرکھیں۔ عقیدہ قرآن سے لیں، عقیدہ حدیث سے لیں۔ قرآن و حدیث میں عقیدہ جو ہے اسی کو اپنائیں، اسی کے اوپر قائم رہیں اور مرتے دم تک اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو عقیدہ آپ کو قرآن و حدیث سے نہ ملے اس کو قطع نہ لیجئے۔ آپ کو اللہ کی قسم پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں پر آپ کو قرآن حکیم میں، حدیث رسول میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ کے سوا بھی کوئی داتا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی رازق ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا بھی کسی کے ہاتھ میں اس دنیا کا نظام ہے۔ پورے قرآن میں یہ بات موجود نہیں اور حدیث رسول میں بھی کہیں یہ بات موجود نہیں۔ ہاں یہ باتیں ملتی ہیں کہاں؟ عام لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں، بغیر کسی حوالے کے اور بغیر کسی دلیل کے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، اور لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے، لوگوں کی ذہن سازیاں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے ملکوں سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آ جاتے ہیں، سری لنکا سے آ جاتے ہیں، یورپ سے آ جاتے ہیں اور دیگر ممالک سے آ جاتے ہیں۔ آئے ہیں حج کرنے، آئے ہیں عمرے کرنے، آئے ہیں یہ عبادت کرنے، لیکن عقیدے کی خرابی ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود سنا، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کو نہیں پکار رہے بلکہ کوئی لاہور والے کو پکار رہا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکار رہا ہے اور کوئی اجمیر والے کو پکار رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، مسجد حرام میں کھڑے ہو کے، حج کی عبادت میں آ کے، عمرے کی عبادت میں آ کے، توحید کی سرزمین پہ آ کے اپنی توحید کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور جس نے ایسا کیا نہ اس کا حج قبول، نہ عمرہ قبول، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر جس بندے نے ایسا عقیدہ بنا لیا، اگر کسی بندے نے اپنے عقیدے کو ایسا بنا لیا اور بڑے درد کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں، ہمارے مسلمان اپنے ہم وطن پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی اور دیگر ممالک کے بھی ہمارے مسلمان عقیدوں میں بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے، عقیدوں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں، عقیدے بالکل ایک دم قرآن کے خلاف ہیں، عقیدے ایک دم حدیث رسول کے خلاف ہیں۔ اگر عقیدوں میں یہ بگاڑ اسی طرح چلتا رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب ہمارے سامنے پڑھی، رب کے فرمان کی موجودگی میں، رب کعبہ کی قسم ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی عمل بھی جب اتنے پیسے لگا کے، لاکھوں لگا کے اور اتنے دن کی مشقت اٹھا کے عبادت کر کے جائیں، لیکن دامن خالی ہو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، کتنی پریشانی والی اور کتنی دکھ والی بات ہے۔ یہ بندہ 1 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے حج کرنے کے لیے گیا، مہینے کے لیے گیا یا 40 دن کے لیے حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا، پیسے لگائے اور تو تکلیفیں مشقتیں اٹھائیں، اللہ اکبر، لیکن جب یہاں سے لوٹا تو کیسے لوٹا؟ بجائے نیکیاں لے کے گناہوں کو لے کر واپس گیا۔ اور مکہ میں آنے کا مقصد تو یہ ہے، بیت اللہ میں آنے کا مقصد تو یہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اپنے رب کے قرب کو پائیں گے، اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ عقیدے خراب ہیں۔ ہمارے لوگوں کی اکثریت کے عقیدے بڑے خراب ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، واللہ کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں، جب ان کے سامنے عقیدہ توحید رکھتے ہیں،
جب ہم ان کے سامنے حق کو بیان کرتے ہیں تو آگے سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ چھوڑو، آپ کا عقیدہ وہابیوں والا ہے، آپ لوگ وہابی ہیں، آپ لوگ جو ہیں الگ دین لے کر آ گئے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں یہ رہی اللہ کی کتاب، آؤ اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جو عقیدہ تم لے کر بیٹھے ہو اور جو عقیدہ ہمارے پاس ہے، آؤ ذرا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اس اللہ کی کتاب سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ جو عقیدہ تم پیش کر رہے ہو اس عقیدے کو اس اللہ کی کتاب سے ثابت کرو، اس عقیدے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کرو۔ دلیل واللہ نہیں ہوتی، ان کے پاس قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس آیت سے وہ ثابت کر سکیں کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کسی بات کو ثابت کر سکیں۔ ہاں بس ادھر ادھر کی ماریں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، بڑوں نے فرمایا، فلاں نے کہا، فلاں کتاب میں لکھا، اور میرے بھائی جو بات کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کو قرآن سے لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لو۔ جو چیز عقیدے کے اعتبار سے قرآن و حدیث سے نہ ملے اس کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔ اور آپ کو جب کوئی ایسا طالب علم، کوئی میرے جیسا یا اور کوئی علماء کرام آپ کو سمجھائیں، عقیدے کے متعلق تعلیم دیں، ان سے عقیدے کو سیکھ لو، عقیدے کو پڑھ لو، عقیدے کو جان لو۔ میرے بھائی یہ بڑا حساس معاملہ ہے، رب کعبہ کی قسم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خرابی پیدا ہو گئی تو ہمارے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ نہیں، کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہے مسلمان اور کہتا جی میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، میرے عقیدے کے اندر خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام بعض اوقات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام علی بخش، محمد بخش، حسین بخش۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ نے نہیں دیا، حسین نے دیا ہے، وہ حسین بخش ہے۔ علی بخش کیا معنی ہے؟ کہ یہ اللہ نے نہیں دیا، علی نے دیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں محمد بخش، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ محمد نے دیا ہے۔ یہ نام رکھے، کیا ہمارے ملکوں میں یہ نام نہیں ہے؟ ہمارے ملکوں میں یہ نام، یہ شرکیہ نام ہے، اور یہ صرف اللہ بخش ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں یہ اولاد دینا ہے۔ رب کعبہ کی قسم پوری کائنات میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اگر یہ اختیار ہے تو صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے کہ نہیں ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اگر اولاد دینا اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہو، تو بتائیں ابراہیم علیہ السلام قرآن سے عقیدہ پڑھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں کس سے؟ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے۔ اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ ابراہیم مانگے، اللہ سے مانگے، موسیٰ مانگے، اللہ سے مانگے، ہارون مانگے، اللہ سے مانگے، شعیب مانگے، اللہ سے مانگے، نوح علیہ السلام مانگے، اللہ سے مانگے، عیسیٰ علیہ السلام مانگے، اللہ سے مانگے۔ تیرے میرے نبی محمد رسول اللہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب مانگے تو اللہ سے مانگے۔ مانگ کے ہم سب کو یہ دعوت دیں، لوگوں تمہیں بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تمہیں بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وہ قرآن ہمیں گی تو پیغام دے رہا ہے، حدیث رسول کی تو پیغام دے رہی۔ ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سارے نبی، سارے رسول اور جتنے اولیاء اور جتنے بھی نیک متقی پرہیزگار، وہ سارے کے سارے اور ہم بھی سارے کے سارے
اللہ کے در کے فقیر ہیں، اس کے در سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. فلان بخش نہیں ہے، فلان بخش نہیں ہے، اللہ بخش ہے، اللہ اولاد دیتا ہے. اگر کسی کا نام ایسا ہے تو اپنے نام کو بدلے. وہ علی بخش نہیں، وہ اللہ بخش ہے. وہ حسین بخش نہیں، وہ اللہ بخش ہے. وہ نبی بخش نہیں، وہ اللہ بخش ہے. وہ اللہ بخش ہے کیونکہ اللہ نے یہ اولاد اس کے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے. ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے کر بتا سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بڑی چیزیں عامت الناس کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ باتیں. اچھا بعد میں جب ہم بتاتے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے تو علم ہی نہیں. وہی اسی طرح سمجھ رہے ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو علم ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سمجھتا ہے. تعویذ بنتے کہ نہیں ہمارے بہت سے لوگ. من تعلق تمیمہ فقد اشرک، اس نے کہا حدیث رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تعویذ باندھے، تعویذ لٹکائے، فرمایا اس نے شرک کیا. آج جاؤ ذرا دیکھو اپنے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں تعویذ لٹکائے ہوئے، تعویذ باندھے ہوئے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اور جو مولوی صاحب اصل میں وہاں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے یہ لکھ کے دے دیا، میں نے گلے میں لٹکا لیا. گاڑیوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، بسوں میں لٹکائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دکانوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، تجارتی سینٹروں میں لٹکائے ہوئے ہیں، گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، جانوروں کے گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، کھیتوں میں بازرے لٹکائے ہوئے ہیں، کھیتوں میں لٹکائے ہوئے ہیں. ابھی یہ کیا کہتے ہیں امریکی سنڈی نہیں مرتی، ہم نے تعویذ لکھ کے لٹکا دیا. اب یہ تعویذ مارے گا اس کو. فلاں کیڑا جو ہے اس فصل کا نہیں مرتا، یہ تعویذ لکھ کر یہاں پر ڈال دیے. اب یہ تعویذ مارے، مرتے ہیں پھر بھی اس سے جتنے مرضی ڈال. بسوں میں تعویذ لٹکا جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچا لیا تعویذ نے. کئی ہمارے دوست، ایک ہمارے ملک کی وزیر اعظم تھی، گزر گئی، مر گئی. واللہ اعلم، اللہ اس کا انجام جانتا، ہمیں نہیں پتا. غائب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ ایک امام زامن باندھ کے رکھا کرتی تھی یہاں، وزیر اعظم تھی ہمارے ملک کی. اس سے پوچھا کہتے کہ امام زامن باندھو، یہ مجھے بچائے گا، ہر خطرے سے بچائے گا. نہ بچ سکی. کون بچاتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ ہم نے دھاگوں پر یقین کر لیا، ہم نے منقوں پر یقین کر لیا. اور تو اور دیکھو ہماری حالت، نئی گاڑی لے کر آگے ٹوٹا ہوا جوتا باندھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ جوتا بچائے گا. معاذ اللہ، جوتے پر ایمان، جوتے پر یقین. یہ ٹوٹا ہوا جوتا تو نے کیوں باندھا ہے؟ یہ جی اس لیے باندھا ہے کہ ہماری گاڑی کسی حادثے سے بچ جائے، یہ جوتا بچائے گا اس کو. یہ ہے اس ذات پر بھروسہ نہیں، اس اللہ پر بھروسہ نہیں، جوتے پر بھروسہ، ٹوٹے ہوئے جوتے پر بھروسہ، نیا مکان بنا کر ہڈیاں الٹی رکھ کے اس پہ بھروسہ، دھاگے پہ بھروسہ، منقوں پہ بھروسہ، تعبیر پہ بھروسہ. اللہ کی قسم جب قوم کی حالت یہ ہو جائے تو قوم بھی پھر انہی چیزوں کے سپرد کر دیتا ہے جن پر لوگوں کا یقین ہوتا ہے. اور جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے. قرآن عقیدہ پڑھا رہا ہے. قرآن عقیدہ کیا پڑھاتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جس کا بھروسہ ٹوٹے ہوئے جوتے پر ہوگا پھر اللہ اس کے لیے کافی نہیں. سمجھئے نا. اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ معاشرے کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیجیے. اگر آپ میں کسی میں یہ بات ہے تو اپنی اصلاح کریں. میرے دوست عبادت قبول نہیں ہوگی، میرے دوست نمازیں قبول نہیں ہوں گی. جا جتنے مرضی عمرے کر، جا جتنے مرضی حج کر، جا جتنی مرضی عبادت کر، جا جتنے مرضی صدقات و خیرات دے، اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے، اگر عقیدے میں خرابی ہے، ابھی تو صرف 2 مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. رب کعبہ کی قسم اگر بیان کرنے لگے پوری بات گزر جائے اور اپنے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کے سامنے وہ شرکیہ اور کفریہ عقائد آپ کے سامنے ہم رکھ دیں کہ جتنا آج ہمارے ملکوں کے اندر یہ فساد پیدا ہو چکا ہے. اصلاح کی بڑی ضرورت ہے.
اور آپ کے لیے یہ میری درخواست ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے عقیدہ سیکھیں، عقیدے کو جانیں، عقیدے کو پڑھیں، عقیدے کی تعلیم حاصل کریں، قرآن اور حدیث اور اس کو پڑھانے والے علماء کرام ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر عقیدے کے معاملے میں اپنے آپ کو پختہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ آپ کی کم علمی کا فائدہ کوئی جاہل مولوی وہ فائدہ اٹھائے اور آپ کے عقیدوں کو برباد کر دے، اس کے متعلق پورا علم حاصل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے کی اصلاح، عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، اللہ ٹھیک ہی رکھے، مرتے دم تک ٹھیک رہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیک عمل۔ آپ کے عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد ابھی جنت پکی نہیں ہو گئی، ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے لیے صرف اکیلے عقیدے کو اللہ نے بیان نہیں کیا، رب کائنات نے دوسری چیز جو اس کے ساتھ لازم رکھی ہے وہ ہے نیک عمل۔ آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہوگا۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ایک کلمہ کو جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت میں انشاءاللہ کلمہ کو، لیکن اس کو اپنے اعمال کا پہلے حساب کتاب دینا۔ دنیا کی یہ گزرتی ہوئی آپ کی زندگی ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ آج یہ گزرتے ہوئی راتیں، آج یہ گزرتے ہوئے دن، آج یہ گزرتے ہوئے مہینے، آج یہ گزرتے ہوئے سال، آج یہ گزرتا ہوا ایک ایک دقیقہ، ایک ایک لحظہ، واللہ کل قیامت کے دن آپ کو مجھے اس کا حساب دینا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا بتاؤ اپنی زندگی کو کیسے اعمال میں گزارا ہے۔ تمہاری نیکیاں اور تمہاری بدیاں تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تمہارے اعمال کو جو تم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی تمہارا بڑے سے بڑا عمل ہے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ رہا تمہارا اعمال نامہ، یہ رہی تمہاری دنیا کی زندگی۔ دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد تم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور تم نے بدیاں کتنی کی ہیں، یہ پورا دفتر ایک کتاب کی شکل میں کتاب کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ قرآن میں سورۃ الکہف میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن کتاب لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ رہا تمہارا اعمال نامہ۔ جو مجرم لوگ ہیں وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے اور حسرت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہے ہماری کم بختی، ہے ہماری تباہی اور بربادی۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، تمام کے تمام اعمال اس دن لوگوں کے سامنے۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ آپ ہر روز اس کا حساب لگاتے ہوں گے، آج میری دہاڑی کتنے کی بنی۔ مہینہ گزرنے کے بعد آپ اپنی تنخواہ کی فکر کرتے ہیں۔ دہاڑی لگانے والا اپنی دہاڑی کی فکر کرتا ہے، وہ شام کو حساب کرتا ہے۔ مہینے کے بعد تنخواہ لینے والا اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے۔ اس دنیا کی 40 سالہ، 50 سالہ، 60، 70، 80 سالہ زندگی کے لیے حساب کتاب لگاتا ہے، کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا گھر بھیجا، کتنا خود کھایا اور کتنا میں نے کمپنی سے کمایا۔ یہ سارے حساب کتاب آپ اور ہم دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، کبھی میں نے، آپ نے، ہم نے رات کو بیٹھ کے یہ حساب لگایا آج میں نیکیوں کے اعتبار سے نفع میں رہا یا گھاٹے میں رہا؟ کبھی آپ نے مہینہ گزرنے کے بعد یہ حساب لگایا ہو یہ مہینہ گزر گیا، اس گزرے ہوئے مہینے میں نے نیکیوں کے اعتبار سے کتنی ترقی کی ہے، میں نے نیک اعمال میں کتنا اضافہ کیا ہے اور گناہوں سے میں کتنا بچ سکا ہوں۔ یہ سال گزر رہے ہیں، یہ حج سال کا آخری مہینہ، یہ حج کا مہینہ آخری مہینہ ہے اس سال کا۔ آگے محرم نیا سال آنے والا ہے، اس سال کے گزرنے پر ہم کہیں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں گے
کہ اس گزشتہ سال میں میں نے کتنی نیکیاں کمائی، نیکیوں کے اعتبار سے میں فائدے میں رہا یا گھاٹے میں رہا؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ بھی حساب لگایا؟ کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا؟ کبھی ہم حریص ہوئے ہو اس بات پر میری نیکیاں کم ہیں، میرے نیک عمل کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، لہذا حریص ہو جاؤ نیک اعمال پر، نیکیاں کمانے پر، نیکیاں بڑھانے پر، نیک بننے پر، متقی بننے پر، عابد بننے پر، زاہد بننے پر، رب کا فرما بردار بننے پر کبھی میں حریص ہو جاؤں؟ کبھی یہ دیکھا ہے ہم نے بیٹھ کر کہ ہم نے ایسی کوئی حرکت اپنے آپ میں پیدا کی؟ زندگی گزر رہی دوڑ رہی، تیزی سے ختم ہو رہی، لیل و نہار گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں لگتا کب مہینے گزر گئے، ایام گزر گئے، لیل و نہار گزر گئے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا بھی اب آخر کو پہنچ گیا، لیکن احساس ابھی تک دلوں میں پیدا نہیں ہوا، اور جس کے دل میں ابھی تک یہ احساس پیدا نہیں ہوا وہ اپنے دل میں احساس کو پیدا کرے اور نیک اعمال کے لیے حریص ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ اللہ اکبر۔ دوڑ تو لگی ہوئی ہے دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے، نوکریوں کے لیے۔ آج کل سب سے بڑی پریشانی اور ٹینشن سعودی عرب کے حالات ہیں، ہماری نوکریاں ہیں، ہماری دہاڑیاں ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑی ٹینشن، کیا بنے ہیں؟ بڑا پریشانی والا معاملہ ہے۔ یہ دن، یہ ایام، یہ لیل و نہار، یہ میرے ریال، یہ میری کمائی سب خطرے میں ہے۔ کیا بنے گا؟ کیسے چلے گا؟ کیسے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے؟ وہ اللہ کی قسم آج یہ دنیا ہے، کل نہیں ہوگی، اور جب کل نہیں ہوگی تو وہ مرنے کے بعد وہ آخرت کا جو زمانہ ہوگا، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچ کہ وہاں تو کیسے کھڑا ہوگا؟ اگر تیرے اور میرے دامن میں نیک عمل کم ہوئے تو وہاں گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندے، یہاں تو جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا، اور یہاں تو جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا۔ یہاں تنگی آئے، بندہ ساتھی سے، دوست سے، بھائی سے، رشتے دار سے، عزیزوں سے مانگ لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، قرض پکڑ لیتا ہے، کوئی دلاسا اور تسلی دے لیتا ہے، لیکن میرے یار، میرے بھائی، میرے دوست، مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کوئی نہ دلاسا، نہ تسلی، نہ کوئی جناب آپ کو لینے دینے کا معاملہ۔ اکیلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، حساب کتاب ہو رہا ہے، دیکھو اس کا کھاتا چیک کرو، اس کی نیکیاں چیک کرو، اس کے گناہ چیک کرو، اس کے برے اعمال اور اس کی نیکیاں چیک کرو، رزلٹ کیا ہے؟ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ ہاں بھائی، یا اللہ، یا ربی، یا خالق، یا مالک، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اللہ دیکھ لیا، سمجھ آ گئی، عقل میں بات آ گئی، مولویوں نے ہمیں جالیاتوں میں پڑھایا، سکھایا، بتایا، تقریر کی، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بتائی، اور مولویوں نے مسجدوں میں خطبے دے دے کر ہمیں نصیحتیں کی۔ اس وقت ہمیں یقین نہیں آیا تھا، آج اپنی آنکھوں سے اے ہمارے رب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہمیں واپس لوٹا دے، ہم وہاں جا کر نیک عمل کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ زمانہ، یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزر چکا ہوگا اور ہمیں واپس جانے نہیں دیا۔ اب ابا سے لے لو، اماں سے لے لو، رشتہ داروں سے لے لو، عزیزوں سے لے لو، یا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے دوسروں کو پیش کر دو، کیا خیال ہے چل جائے گا کام؟ نہیں، وہ بھی اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بتا دی۔ یبصرونہم یود المجرم، بلکہ اس سے پچھلی ہے ولا یصل حمیم حمیما، گہرے دوست، جگری یار، پیارے یار، بڑا تعلق مضبوط، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تیرے بغیر چل نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، تو میرا جگری یار، میں تیرا جگری یار۔ لیکن قیامت کے میدان میں ولا یصل حمیم حمیما، جگری یار بھی وہاں پر
अपने चेहरों को फेर लेंगे। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह। अल्लाह कुरान अंदाज़े कलाम, अल्लाह का अंदाज़े कलाम जाए पढ़े उठा। अल्लाह दिखाएगा बाप बेटे को, बेटा बाप को, दोस्त दोस्त को, माँ बेटे को, बेटा माँ को, भाई भाई को, बहन भाई को, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, फंस गए हैं, काबू में आ गए हैं दुनिया में। इन्होंने मुजरिमों की हैसियत से जिंदगी बसर की, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, अल्लाह के बागी हैं, दीन के बागी हैं, शरीयत के बागी हैं, आज गिरफ्त में आ गए। अब देख रहे हैं क्या करे, कैसे छूटे, कैसे बचे, कैसे अल्लाह की नाराजगी दूर हो, कैसे अल्लाह को राजी करें, आज कैसे अल्लाह को मनाएं। अब ऐलान कर रहा है, कह रहा है या अल्लाह मुझे छोड़ दे, फिदिये के तौर पे इस मेरे बेटे को ले ले। फिदिये के तौर पर किसको ले ले? बेटे को ले ले। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा कितना प्यारा होता है, कितना अजीज होता है, लेकिन उस दिन की ये सख्ती इंसान के दिल से उस मोहब्बत को निकाल। उस दिन इस इंसान को अगर फिक्र होगी तो सिर्फ अपने क्यों फंसा हुआ है, वजह क्या, सबब क्या, क्यों गिरफ्त में आ रही। एक मुमकिन है अकीदा खराब, ओके अकीदा ठीक, नेकियां कम, या नेकियों का वो मेयार नहीं जो अल्लाह को मतलूब है। आज फंसा हुआ है अल्लाह की बारगाह में, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, अल्लाह की नाफरमानियां ज्यादा है, बगावत है, अल्लाह के दीन से, उस खालिक के शरीयत से उससे दूर रहा, अल्लाह के दीन उसकी शरीयत का बागी रहा। आप काबू में आ गया, अब मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। और मेरे भाई उससे पहले आज ही समझ जाओ, उससे पहले आज ही हम अपनी इस्लाह कर लें, आज ही अपने आप को दुरुस्त कर लें। अल्लाह अकबर। अब यहां पर क्या कहता है, या अल्लाह मुझसे मेरे बेटे को ले ले, मुझसे मेरे बेटे को। अल्लाह अकबर। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अख़ीह। अगर बेटा लेकर बात नहीं बनती तो फिर मुझसे मेरी बीवी ले ले, मुझसे मेरे भाई को ले ले। अगर इससे भी बात नहीं बनती वफ़सीलतिही अल्लती तुअवीह वमन फिल अर्ज़ि जमीआ। या अल्लाह पहले ऑफर करता है मेरे बेटे को ले ले, बात नहीं बनी, कहता है या अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, बात नहीं बनी, कहता है या अल्लाह मेरे भाई को ले ले, बात नहीं बनी, कहता है या अल्लाह मेरे सारे कबीले को ले ले, बात नहीं बनी, कहता है या अल्लाह सारे अहले जमीन को ले ले। सुम्मा युंजी, फिर मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। वहां पर सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ ले ले, या सारा कुछ मुझसे ले ले, या अल्लाह मुझे छोड़ दे। लेकिन आगे से जवाब क्या आ रहा है, कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ातन लिस्सवा तदऊ मन अदबर व तवल्ला व तबा फअवा। अल्लाह का कुरान सूरतुल माआरिज है, ये जाकर पढ़ ले। सूरतुल माआरिज की आयतें पढ़ ले जाकर, आयत नंबर 5 से आगे सारा मजमून पढ़े जाकर। 29वां सिपारा अल्लाह कहते नहीं, अब नहीं, अब नहीं। दुनिया में तुझे मौका दिया, दुनिया के पास, दुनिया में तेरे पास तुझे डराने वाले आए, पढ़ाने वाले आए, सिखाने वाले आए, तबलीग करने वाले आए, तुझे समझाने वाले, दीन की तरफ दावत देने वाले, जन्नत की तरफ बुलाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, वो तेरे पास आए, तुझे दावत दी, तुझे तेरे सामने तबलीग की, तुझे बात किया, तुझे नसीहत की, तूने नहीं माना। कल्ला इन्नहा लज़ा, अब ये तेरे लिए शोले मारती हुई आग है, नज़्ज़ातन लिस्सवा, तो तेरी चमड़ी को उधेड़ कर रख देगी। तदऊ मन अदबर व तवल्ला, हर उस आदमी को ये आग
اللہ کے دین سے دور رہتا تھا. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، مال جمع کرنے میں لگا رہا، مال گنتا رہا، مال کے چکروں میں، دنیا کے چکروں میں، کاروبار کے چکروں میں، اس دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگتا رہا اور دین کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے جاؤ آج تیرے لیے سارے موقع ختم، اب تیرے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں. اب آپ قوم کی حالت دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے جو آج ہماری قوم کی حالت ہے، وہ آج ہمارے سامنے ہے. کیا وہ یہی باتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آج جناب دیکھو جدھر دیکھو دنیا دنیا دنیا، مال پیسہ کاروبار. وہ دین کی فکر ہے؟ کبھی آپ کی نماز چھوٹ گئی ہو تو کبھی اس پر آپ فکر مند ہوئے ہوں، کبھی آپ اس پر پریشان ہوئے ہوں. کسی دن آپ کی نیکیاں کم رہ گئی، اس پر آپ کبھی پریشان ہوئے ہوں. کسی دن اگر پیسے کم ملے ہوں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کبھی تنخواہ کم پڑ جائے، صرف 10 ریال اگر تنخواہ میں سے کم مل جائے تو بندہ اس پر بھی پریشان ہو جاتا ہے. صرف 10 ریال، اس طرح کمپنی نے مجھے 10 ریال کم دیے ہیں، بڑا پریشان ہے. یار باہر 10 ریال کی لیے لیکن کم کیوں دیے ہیں؟ کہیں دیہڑی کم لگ جائے تو پریشان. ایمان سے بتائیں آپ مجھے، آپس میں بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھا ہوں، جس دن آپ نیکی کم کریں پریشان ہوتے ہیں؟ کبھی اس پر غم میں مبتلا ہوئے ہوں، یار میں آج پریشان ہوں، کیوں؟ میری آج نماز رہ گئی. ایسا کبھی ہوا؟ یار میں آج پریشان ہوں، کیوں؟ یار پہلے 100 کی لگتی تھی دیہڑی، آج 50 کی لگی ہے. یہ تو اکثر ہوتا ہے، یہ پریشانی تو اکثر بیان ہوتی ہے. کبھی آپ نے اور ہم نے نیکی کے کم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہو، کسی کے سامنے نہ صحیح، اپنے ہی دل میں یا اپنے رب کے سامنے کبھی اس بات پر ہم پریشان ہوئے ہو، ہم کبھی افسردہ ہوئے ہو، ہائے آج کے دن مجھ سے نیک عمل کم ہوئے ہیں، آج میں نیکیاں جو ہیں اس طرح نہیں کر سکا جیسے میں پچھلے ایام میں گزرے ہوئے دنوں میں نیکیاں کرتا رہا، آج میں اس طرح نیکی نہیں کر سکا. کبھی یہ غم، کبھی یہ پریشانی، کبھی آپ کو اور ہمیں یہ ٹینشن لگی ہو. نہیں واللہ آج ہماری حالتیں بالکل عجیب ہو گئی. آج بالکل ہماری ترجیحات، ہماری سوچ، ہماری فکر اس پہ تبدیلیاں آ چکی. تو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اپنے اعمال کی فکر کریں. کل جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ نے آپ کے میرے سٹیٹس کو نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی چٹے گورے کو دیکھنا ہے، نہ کالے کو دیکھنا ہے. اس ذات نے نہیں دیکھنا یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں صاحب، یہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، یہ کہیں امریکہ سے جناب جینٹل مین آیا ہے، یہ فلاں علاقے سے بڑا شریف زادہ اور نواب زادہ آیا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا، اللہ نے یہ دیکھنا ہے اس کے اعمال. دیکھو اس کے دامن میں نیکیاں کتنی ہیں، اس کی نیکیوں کا وزن کرو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ نے معیار مقرر کر دیا. اللہ نے معیار اس دنیا کے کسی سٹیٹس کو نہیں رکھا. تمہاری دنیا میں چودراہٹ ہوگی، دنیا میں تمہاری صدارت ہوگی، دنیا میں تمہاری وزارت ہوگی، دنیا کے نواب ہوگے، دنیا میں جینٹل مین ہوگے، دنیا میں گورے چٹے ہوگے، دنیا میں مالدار ہوگے، دنیا میں لوگ تمہیں 21 توپوں کی سلامی دیتے ہوں گے، دنیا میں لوگ تمہاری گاڑی کا دروازہ نوکر خادم کھولتے ہوں گے. یہ سارے معاملات تمہارے دنیا کے اپنی جگہ. آج قیامت کا میدان ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہو، ان چیزوں کے اوپر اللہ فیصلے نہیں کرے گا. اللہ دیکھے گا تیرے دامن میں کیا ہے. وہاں پر کئی کالے کلوٹے، دنیا میں خادم، دنیا میں غلام، دنیا میں نوکر اور دنیا میں مٹے ہوئے ان کے نام و نشان. اللہ اکبر. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہیں عزت کے ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. چمکتے ہوئے ان کے چہرے. سبب کس چیز نے ان کے چہروں کو چمکایا ہے؟ کس چیز نے ان کے چہروں پر اس رونق کو پیدا کیا ہے؟ کس چیز نے ان کے کالے رنگوں کو گوروں میں، ان کے جو کالے رنگ دنیا میں تھے، ان کے ان
دلائی ان کے نیک عمل ہے۔ عقیدہ توحید کے ٹھیک ہونے کے بعد جو دوسری چیز وہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ ہاں نیکیاں لے کر آیا، آج ان نیکیوں نے اس کے چہرے کو چمکا دیا ہے، آج اس کا رنگ گورا چٹا ہے، آج یہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو دنیا میں گورا چٹا اور نواب سادہ اور چودھری وڈیرا، لیکن دنیا میں اللہ کے دین کا باغی، شریعت سے دور رہنے والا، اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والا، کوئی دین کی پابندی نہیں، کوئی نماز کی پابندی نہیں، کوئی شریعت کی پابندی نہیں، اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں، قرآن کبھی کھولا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کبھی عمل کیا نہیں، ان گورے چٹوں کو کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کھڑے ہوں گے یہ گورے چٹے کالے رنگ بن چکے ہوں گے۔ ان کے چہروں کی چمڑیاں اس وقت، ان کے چہرے واللہ ہے جو آج چمک رہے ہیں، اس دن یہ ساری چمک ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ چہرے سبحان اللہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ یہ چمک اور دمک کیوں ہے؟ نیک عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کل جائیں آپ کو وہاں پریشانیاں نہ اٹھانا پڑے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے وہاں اپنے چہروں کو نورانی بنانا چاہتے ہیں، میرے بھائی یہ وقت تیزی سے تیرے اور میرے ہاتھ سے گزر رہا ہے۔ اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ رب راضی کرنا ہے، اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیجیے، اپنی نیکی، اپنا تقوی، اپنا ایمان، اپنا عمل، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دنیا کا معاملہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونے لگتا ہے، ہم جائزہ لیتے ہیں، کہاں مجھے گھاٹا کیوں پڑا ہے، مجھے نقصان کیوں ہوا ہے، میرا یہ مالی معاملہ خراب کیوں ہوا ہے۔ ہم اس کا پورا ٹینشن لے کے، ڈپریشن لے کے اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، اپنے دین کے معاملے کو سب سے زیادہ دیکھیں، سب سے زیادہ اس کی فکر کریں، سب سے زیادہ اس کے متعلق فکر مند، سب سے زیادہ اس کے لیے محنت کرنے والے بنیں۔ اللہ اکبر۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بیان کی ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ایمان اس کو درست کر لو اور نیک اعمال یہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، تم من پسند زندگی میں ہوگے، جنت تمہارا مقدر ہے۔ لیکن اگر تمہارا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے وعدے کر دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ کیا خیال ہے؟ ہم خود جانتے نہیں کہ آج ہمارے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ؟ یہ آخری بات ہے، اس میں غور کر لو، بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ میں تو یہ کہتا ہوں، آج جس دور سے اور جس زمانے سے، اس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اور ہمیں فکر بھی کوئی نہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں دیکھو یار، صحابہ کرام کو آپ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگیاں آپ پڑھیں، تو نظر یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی نیکیاں بہت تھیں، سبحان اللہ، اور گناہ کم تھے، لیکن انہیں آخرت کا بہت زیادہ ڈر تھا، بڑی فکر تھی کہ کیا بنے گا، کیا بنے گا ہمارا۔ وہ ڈرتے رہتے تھے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا، نیکیاں ہونے کے باوجود، بلکہ یہاں تک اللہ نے ان کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی، اپنے راضی ہونے کے اعلان کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اعلان کر دیے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ اعلان ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور بدر کے 313 اللہ رب العزت نے ان کے لیے خبریں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔
اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے 313 اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل اور بہتر، انہیں کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان اہل بدر کی طرف اللہ نے آسمان دنیا سے جھانک کر یہ فرما دیا کہ جاؤ آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرو تو تم جنتی ہو، لیکن ان کی فکر ذرا اٹھا کر پڑھ لیں، جائیں جا کر پڑھے اللہ ہے، وہ ڈر رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید ہے اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر، ڈر میں خوف ہے کیا بنے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کوئی شک ہے؟ جب خنجر لگ گیا تو گر پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا عبداللہ آگے بڑھ کے سر اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ دیتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جملے ارشاد فرما رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پاس بیٹھے، کہتے وہ عمر کے جب بولتا تھا تو ایک گونج پیدا ہوتی، آج عمر بول رہا ہے بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عبداللہ بن عباس اپنے کان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے قریب کرتے تو کیا آواز آئی کہ عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ سے کہہ رہے ہیں، عبداللہ اپنے باپ کے سر کو زمین پہ رکھ دے، اپنے باپ کے سر کو زمین پہ رکھ دے، ہو سکتا ہے کہ زمین پر مٹی پر پڑے ہوئے عمر کے اوپر اللہ کو رحم آ جائے۔ یہ حالت ہے اللہ کے سامنے ان کی، اور آج ہماری حالت نیکیاں کم گناہ زیادہ، بڑے دلیر، جب بھی کوئی بات کرو آجی کوئی نماز کوئی عبادت کو اللہ کی طاعت، اور چھوٹے مولوی صاحب میں نے ڈرایا کرو اس کے جنتی ہے، مولوی صاحب بہت ڈراتے ہو آپ، بڑا ڈراتے ہو۔ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ تقریر کی بات ہے، ایک صاحب بڑے جذباتی سے ہو کے مولوی صاحب آپ نے تو مارا ڈرا کے برا حال کر دیا، اتنا نہیں ڈرانا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہ ڈرو۔ یہ آج ہماری حالت ہوگی، کہنا ڈرانے والی بات ہی نہ کرو، خوف دلانے والی بات ہی نہ کرو۔ آپ یقین جانے ہمارے گاؤں میں مسجد میں عید کی نماز تھی تو وہ ہمارے مولوی صاحب کھڑے خطیب، تو وہ تھوڑا سا آخر پر تھوڑی سی بات کر رہے، آگے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے، آگے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب بھی وہاں، ویسے تو کبھی نہ کسی نماز میں نہ کسی جمعہ میں عید میں آ جاتے اور عید میں آگے بیٹھے ہوئے، تو وہ ابھی آخرت کے حوالے سے تھوڑی سی ڈرنے والی بات کی تو عید دا دیانا جے ڈراؤ نا، عید کا دن ہے ڈراؤ مت۔ تو مولوی صاحب نے بھی اپنے بینڈ کو بدل لیا، فوراً اپنی تقریر کو بدل لیا، سمجھ گئے نا۔ مولوی صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے چلتی ہیں، اب چودھری کو ناراض تو نہیں کرنا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، تو بھائی اپنی اصلاح کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو سنوار دے، ہمارے اعمال کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔